بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ صاحب مرکز ٹی وی یو ایس اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارا ایک اہم ٹاپک ہے عدلیہ، جوڈیشری، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور نسل در نسل ہمارے لوگ اس میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، لیکن فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن بعض فیصلوں میں ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جن میں پتہ نہیں پہیے لگے ہوتے ہیں یا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ جلد کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بہت سینئر جرنلسٹ طارق حبیب بٹی صاحب اور ایم اے شام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا کیا سسٹم ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صاحب صاحب۔ دیکھیں، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو مطلب عدلیہ کا احترام اپنی جگہ، ججوں کی قدر و منزلت اپنی جگہ، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ طور پر دیکھیں تو عدلیہ کا کردار ویسا نہیں رہا جیسے عدلیہ کا ہوتا۔ جب سے پاکستان بنا اور پاکستان کی عدلیہ قائم ہوئی، اس کے بعد ان کے آپ فیصلوں پہ نظر ماریں تو جب آپ ان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اکثریتی فیصلے وہ ہیں جو آج تک متنازع ہے۔ پھر یہ وہی عدلیہ ہے کہ جس نے ہمیشہ مارشل لاؤں کو تقویت دی، ان کو سپورٹ کیا، اور جتنے بھی مارشل لا ہوئے ان کو ایک قانونی لیگل شیلٹر فراہم کیا، چاہے وہ ایوب خان کا ہو، چاہے وہ ضیاء الحق کا ہو، اور چاہے اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ہو۔ تو مجموعی طور پہ عدلیہ اس معاملے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ اگر آپ آ جائیں دوسرے مقدمات کی طرف تو ابھی حال ہی میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں بھٹو ریفرنس کو لایا گیا، سماعت ہوئی، اور ہاں یہ کریڈٹ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے اس کی لائیو کوریج کروائی، اور لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ ہماری عدلیہ کس انداز میں کام کر رہی۔ ظاہر انہوں نے ریفرنس کا جو فیصلہ آیا اس میں کہا جی بھٹو کے ساتھ زیادتی، بھٹو کو غلط سزا ملی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا جنہوں نے غلط سزائیں دی یا جن کے دباؤ پر وہ سزائیں ہوئیں ان کے بارے میں بھی کورٹ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا؟ کیا یہ کورٹ کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو بھی دیکھ لیتے، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو، چاہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، چاہے جسٹس تھے، چاہے وہ فوجی حکمران تھے، ان کے بارے میں بھی کم از کم اگر جو مر گئے ہیں علامتی طور پہ سزائیں تو ڈکلیئر کر دیتے کہ انہوں نے چونکہ یہ کیا لہذا ان کو یہ سزائیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو سول کورٹس ہیں، سول کورٹس میں آپ ایک مقدمہ جس میں لمٹ دی گئی ہے کہ جی اس کے 2 ماہ میں 3 ماہ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے، وہ کیس 4 سال چلتا ہے۔ ڈیٹوں پہ ڈیٹیں ہوتی ہیں، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں ہوتی ہیں۔ آج جج صاحب کی ناک خراب ہے، آج جج صاحب کی طبیعت خراب ہے، آج ان کا موڈ خراب ہے، وہ ڈیٹیں ہو جاتی ہے۔ تو جو عام سائل ہے وہ بیچارہ تو پستا رہتا ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میرے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک بندہ وہ پنڈنگ کورٹس میں ملا تو اس نے کہا جی کہ میں تو اتنی دور سے آتا ہوں اور یہ میرا 10واں پھیرا ہے، اور 10ویں پھیرے میں پھر ڈیٹ ہو گئی۔ تو یہ کام کورٹس کا ہے کہ وہ کورٹس اپنے جو بھی فیصلے ہیں وہ فیصلے کرے اور لوگوں کو خواہ خواہ پریشان نہ کرے۔ اب ان پہ چیک اینڈ بیلنس جو سیشن ہے اس کا ہے، سیشن کے بعد اوپر ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹس آ جاتی ہے۔ ابھی
بڑی اچھی ایک بات ابھی باتیں کرتے ہوئے شام صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی کئی تو کیسز ایسے ہیں جو راتوں رات لگتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، ان کی سماعت شروع ہو جاتی ہے اور تواتر کے ساتھ ان کی سماعت یہ ہوتی ہے۔ میں بٹ صاحب کو یہاں پہ ٹوکوں گا، آپ کو کل کا ایک تازہ ترین جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 18 دسمبر 2024 کا یہ اپنا کیس ہے۔ جسٹس جمال مندوکھیل صاحب جو اپنا اس کے بنچ کی سربراہی کر رہے تھے، عطر من اللہ اور جسٹس شہزاد احمد خان اس بینچ میں شامل تھے۔ تو ایک شخص ہے جس کا تعلق ہے شیخو پورہ سے، جسے سزائے عمر قید ہوئی تھی ایک قتل کے الزام میں۔ اس شخص نے 2017 میں اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ جو اسے سزا ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، لیکن قربان جاؤں ہمارے ان ججوں کے، ان اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے، جسٹس کے یا چیف جسٹس صاحبان کے، کہ جنہوں نے 7.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کل پتہ نہیں کس کیسے اس شخص کی بیچارے کی باری آ گئی، تو جب آواز دی گئی تو پراسیکیوشن نے اٹھ کے ان کو بتایا، بنچ کی سربراہ جسٹس جمال مندوکھیل صاحب کو، کہ سرکار یہ جو شخص ہے یہ تو اپنی سزا پوری کر کے اپنے گھر جا چکا ہے، تو اس کا کیس اب لگا ہوا ہے۔ تو جس پر مختلف ججز نے جو ریمارکس دیے نا، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بھٹو کیس میں سزا تو ان کو بے گناہ تو قرار دے دیا گیا، لیکن ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی، تو اس میں بھی انہوں نے ایک جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے جب سے یہ اپیل دائر ہوئی ہے، جو بھی چیف جسٹس اس اپنا سپریم کورٹ میں آیا وہ سارے ذمہ دار ہیں۔ بھئی ذمہ دار تو ہیں تو پھر ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو وہی کرتے ہیں نا، رات کو اپلیکیشن آتی ہے کسی بڑے اپنا وکیل، نامور وکیل کی، صبح کار لسٹ میں شامل ہو جاتی ہے، صبح شروع ہو جاتی ہے سماعت اس کی۔ اسی طرح جو جتنا بھی ہمارے اشراف ہے، جتنے اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، پی ڈی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پی پی بھی ہے، یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی اپیلیں دیکھیں اب رات کو لگتی ہیں، صبح ڈائری نمبر لاتا ہے اور سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے ان 25 کروڑ عوام کا، جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ کوئی حکمران سننے والا، نہ عدلیہ سننے والی، نہ ان کے کوئی ادارے کے جو سربراہ ہیں نہ ان کے سننے والے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے سارا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 25 لاکھ سے زائد جو کیسز ہے لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ منو گرد جمے یا ان کیسز کے اوپر، لیکن انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عوام نے ہمارا کیا کر لینا۔ تو یہ حقیقت ہے بٹی صاحب۔ جی صاحب بٹی صاحب یہ بتائیں کہ کرپشن کس حد تک انوالو ہے عدلیہ میں؟ کہتے ہیں کہ دیواریں بھی سائلین سے پیسے مانگتی ہیں، پیسے تو ان کے ریڈر بھی مانگتے ہیں، وکلا کی فیس علیحدہ ہوتی ہے، اور ججز کی بھی کوئی فیس ہوتی ہے، یا ججز میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر اسے توہین عدالت آپ نہ کہ تو میں یہ کہنے کو بالکل حق بجانب ہوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جناب وکیل کرنا ہے، اب لوگ کہتے ہیں لوگ جج ہی کر لو گے۔ عدلیہ کرنی ہے، عدالت کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ کئی کیسز جو میں نے دیکھے ہیں ان کے مطابق میں بتاؤں گا کہ یہ خام ابھی نیب کیسز دیکھیں، اس وقت بھی نیب میں کئی کیسز ایسے ہیں کہ صرف اور صرف ان پہ ڈیٹے پڑ رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ جو کورٹس ہیں، جو ان کے اکاؤنٹبلٹی کے کورٹس ہیں، وہ جج انتظار کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا لیکن اس میں ایسے کچھ ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ اپروچ کوئی کر لے، میں فیصلہ دے دوں۔ یہ پرابلم جو ہے سر، کرپشن جو ہے نا، کرپشن ہماری نس نس میں وہ سمجھ چکی ہے، اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی سامنے لایا عمل، کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم مطمئن ہو سکیں کہ جی غریب کو انصاف کیسے ملے گا؟ سر ایک دیکھیں، اسٹے پاکستان میں سب سے آسان ہے۔ آپ کسی کے اربوں روپے کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں، آپ جائیں، رولا ہو گیا، شکایت ہو گئی، آپ اسٹے لیں گے۔ اگر دوسرا فریق ہے وہ جائے گا، اسٹے لے لے گا، اور پھر وہ اسٹے بدقسمتی سے کئی سالوں چلتا ہے۔ تو جہاں تک سر کرپشن ہے، بحثیت قوم ہم تمام لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں،
اور ہمیں کرپٹ کیا گیا ہے. اگر دیکھیں آپ آسان وے سے آپ کو انصاف نہیں ملتا یا آپ کو کسی جگہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں حق نہیں ملتا تو کیا کرے گا؟ مجبور ہو کے کہ وہ یہی کہے گا کہ جناب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو ان کو فیس بتا دی جاتی ہے اور وہ فیس ادا کرتے ہیں کہ کام ہو جاتے ہیں. شام صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ہماری نسل در نسل جو ہے وہ کیس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسپیشلی پراپرٹیز کے کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دادا سے لے کے پوتے تک آتے ہیں لیکن فیصلے نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ کیا کرپشن ہے یا کیا ٹائم نہیں ہے ججوں کے پاس یا جج ہی نہیں؟ دیکھیں جی، کرپشن جو ہے وہ تو ہمارا کوئی بھی شاید کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. کوئی بھی ہمارے ویور یا ہمارے دوست جو جاننے والا وہ ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں پاکستان کا ادارہ ایسا ہے جہاں پہ کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے. اگر عدلیہ کی بات کریں آپ تو ان کے ریڈر سے لے کے اہل مت تک، اور کتنے نہ جانے ایک روپکار سائن ہو اس کے الگ ریٹ ہے. پھر اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اس پہ سائن ہونے کے وہ ریڈر الگ. وکیل بھی سارے ہمارے بھائی ساتھ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے سارا ان کے چرچا سے ہوتا ہے. باقی جو کیس پینڈنگ ہے رہ گئے ہیں یا انصاف لوگوں کو جلدی نہیں مل رہا، تو یہ ہماری عدلیہ کی اپنا خامیاں ہے نا. ان کو چاہیے نا کہ قبلہ درست کرے. ہمارے مجھے یاد ہے پہلے ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب نثار صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کبھی کسی لوئر کورٹ کا اچانک دورہ نہیں کیا. انہیں ایک پنگ ہاسپٹل ملا ہوا تھا، وہ پنگ ہاسپٹل چلے جاتے تھے، ادھر جا کے چیک. بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے پنگ ہسپتال میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس میں ان خرابیوں کو، عدلیہ کی خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکے گا، ہمارے عام عوام کو انصاف نہیں ملے گا. اشرافیہ کو تو الحمدللہ 24 گھنٹوں میں مل رہا ہے. گڈ، تھینک یو. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی ہے، ہمارے سینئر جنرل طارق پیر بھٹی صاحب کی، امی شام صاحب کی. تو مختصر یہ ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو.